آج کل کے بزی دور میں ہم عورتوں کی لائف کتنی ٹف ہو چکی ہے، چاہے ہم ہاؤس وائف ہوں، چاہے ہم ورکنگ وومن، چاہے ہم گھر میں کام کرتی ہوں، چاہے ہم آفس میں کام کرتی ہوں۔ اگر ان دونوں میں کمپیریزن کریں تو دونوں ہی طرف عورتیں ہی پیسی جاتی ہیں، دونوں ہی طرف عورتوں کو ہی دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں کام کر رہی ہے، چاہے آفس میں کام کر رہی ہے۔ دونوں کی لائف بہت ٹف ترین چلی جاتی ہے، لیکن دونوں کی چیزوں میں تھوڑا بہت تو فرق ہے۔ کہیں ورکنگ وومن جو آفس میں کام کر رہی ہے وہ کامیاب ہے، تو کہیں گھر میں جو کام کرنے والی ہاؤس وائف ہے وہ کامیاب ہے۔ تو ان دونوں میں آج کمپیریزن کریں گے کہ کون خاص ہے اور کون خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کون اپنی لائف کو پرفیکٹ طریقے سے جی رہی ہے اور کون اپنی لائف میں پیچھے رہ گئی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ڈیلی روٹین میں جو میرے ساتھ کام کرتی ہوں، جو میرے ساتھ گزرتی ہے، دونوں بچوں کو سنبھالتی ہوں اور گھر کے کام کرتی ہوں، اور میری طبیعت اتنی خراب تھی جس کی وجہ سے میرا کل ولاگ اپلوڈ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضرور مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت۔ تو میری روٹین بھی باقی لیڈیز کی طرح ہی ہوتی ہے۔ صبح کے ناشتے کے بعد میں بیٹی کو ٹیوشن بھیج دیتی ہوں، اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی صفائی کا کام جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں، تاکہ جب تک بیٹا میرا سو کے اٹھ جائے اور بیٹی میری ٹیوشن سے آئے تو میرا کام کمپلیٹ ہو۔ تو یہاں میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی، بس میری ڈسٹنگ رہ گئی تھی۔ جھاڑو پوچھا میں نے لگا لیا تھا، اب کچن ہوگا اور ڈسٹنگ ہوگی۔ ڈسٹنگ تو میں نے کر لی تھی، اس کے بعد میں کچن میں گئی تھی، تو جو کچن کی روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں ہماری لائف اتنی ٹف ہوتی ہے، اور جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں جو آفس میں کام کرتی ہیں ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، جو کسی ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ ان کی لائف بھی آسان نہیں ہوتی، ان کی لائف بھی ہماری طرح بہت بیزی ہوتی ہے۔ ان کے گھر بھی صاف ویسے ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، یا وہ کیا کرتی ہیں۔ اچھا، ہم اپنے گھر کو خود دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں، ان کے کام زیادہ تو میڈس کر رہی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت وہ خود ہی دیکھ لیتی ہیں، کیونکہ ایک عورت جب اپنے گھر کو خود نہ دیکھے تو گھر نہیں لگتا۔ انہوں نے بھی کھانا بنانا ہوتا ہے جیسے ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ بعض ٹائم انہوں نے اپنی ویکلی جو پریپیرنگ ہوتی ہے وہ کر لیتی ہیں، اپنے حساب سے شام کا کر لیتی ہیں، دوپہر میں بنا لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسا جگاڑ لگا لیتی ہیں، کیونکہ گھر کے کام میں تو چلو وہ میڈ رکھ لیتے ہیں، گھر کا کام تو ہو جاتا ہے، لیکن ویکلی وہ اپنے گھر کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح جو ہم ہاؤس وائف ہیں گھر میں سنبھالتی ہیں، جو گھر دیکھتی ہے ہاؤس وائف، وہ تقریباً اپنی ڈیپ کلیننگ ڈیلی ہی کر لیتی ہے، اور جو اس کا کوئی چیز رہ جاتی ہے، ایک کمرہ کر لیے، کبھی دوسرا کمرہ کر لیے، تو اس کا گھر ساتھ ساتھ سمٹا رہتا ہے، اور اس کے گھر میں زیادہ یعنی کہ میس کریٹ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ جو کما رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے۔ اچھا، وہ جو کما رہی ہوتی ہے وہ اپنی خوشیوں کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، جو چیز اسے گھر میں پرووائڈ نہیں ہوتی وہ باہر سے اپنی مہیا کر لیتی ہے، وہ باہر سے وہ اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور وہی ہاؤس وائف جو گھر میں بہت ہی کام کرتی ہے، دن رات لگائی رکھتی ہے، اور اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ زیرو۔ اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اس نے سارا دن گھر میں لیٹے رہنا ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا تھا۔ اور وہیں ورکنگ وومن کے لیے بہت سی تعریفیں بھی بعض ٹائم ہوتی ہیں کہ یہ بہت کام کر رہی ہے، یہ اچھا کام کر رہے تھے، اور بعض ٹائم اس سے یہی سننے کو ملتی ہے یہ گھر میں ٹائم نہیں دیتی، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتے، اس کے بچے ایسے ہو گئے ہیں، اس کے بچے ویسے ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے۔ جو کام کرتی ہیں میری بہنیں وہ زیادہ سمجھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کو مینیج کرتی ہیں۔ اچھا، یہاں برتن دھونے کے بعد میں نے اپنی جو کچن کی میری چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو بھی ساتھ دیکھتی رہتی ہوں، اور یہ میری مشین تھی کافی گندی ہو رہی تھی، تو میں کوشش ہوتی ہے یعنی کہ 1-2 دن کے بعد ہی صاف کروں، یا جو چیز یہ بناتی ہوں اس پہ تو ساتھ صاف کر لیتی ہوں۔ لیکن تھوڑی میری طبیعت خراب کی وجہ سے گھر بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ہاتھ لگ گئے، اسے بھی صاف کر لوں۔ اچھا، اس طرح جیسے ہم ہاؤس وائف ہے جو گھر میں کام کرتی ہے، اسے 1-1 روپیہ مانگ کے کھانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، اور 100 تانوں کے بعد اسے دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر عورت کو اس کا ہسبینڈ ٹائم پہ ہر چیز مہیا کر رہا ہے، گھر کا اخراجات دے رہا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔
کچھ عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اور وہیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ بھی بہت بعض ٹائم جو کام کر رہی ہوتی ہے نا باہر، ان کے ساتھ بھی بعض ٹائم بہت زیادتی ہوتی ہے. اور ان سے تو جیسے آدمی ہاف آف کر کے کہتے ہیں نا، سیلری آدھی لے لیتے ہیں بعض ٹائم تو، اور بعض ٹائم نا گھر کے اخراجات ہاف آف کر دیتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مطلب اس طرح کر کے نا، یہ بجلی کے بل میں بھروں گا، اور یہ گروسری آپ نے کرنی ہے، یہ کپڑے آپ نے لینے ہیں، یہ جوتے میں نے لینے ہیں. اس طرح سے کر کے نا ہر ذمہ داری جو ہوتی ہے نا عورت پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے نا ایک ٹف ٹائم ہی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے بیچاریاں کیا کریں، نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے، اور وہ چپ کر کے ہی کرتی ہیں. اگر نہ کریں تو ان کی لائف نا ہاؤس وائف سے بھی زیادہ مشکل ترین بنائی جاتی ہے. اچھا یہاں دیکھیں، اگر ایک ہاؤس وائف ہے تو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کس طرح سے ہوتی ہے، اور جو کام کرتی ہے، باہر جا کے کام کرتی ہے، تو اس کی بچوں کی نگہداشت کیسی ہوتی ہے. اچھا جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، دیکھیں اس کے بچوں کو فل ٹائم ملتا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا میل دینا ہے، کس ٹائم دینا ہے. میرے بچے اسکول ہیں تو میں ان کے لیے چیزیں بنا کے رکھوں گی، فریش ہر چیز، جوس، جو بھی چیز اس نے بنانی ہوتی ہے، کھانا وغیرہ، ہر چیز ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کے بچوں کو مہیا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کا ویٹ کرتی ہے، ہر چیز بنا کے ہاتھوں ہاتھ دے دیتی ہے. وہیں جو ورکنگ وومن ہوتی ہے، گھر سے باہر کام کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے فروزن ہر چیز رکھتی ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو چلو یوز کر لیتے ہیں. میری بہنوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. وہ اپنی ساس نندوں کے پاس، کبھی اپنی ماں کے پاس، دیکھیں ساس بھی بوڑھی ہوگی، اگر اس کی ماں ہوگی تو وہ بھی بوڑھی ہوگی، تو ان کے لیے نا چیزیں سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے بیچاری پال کے فارغ ہوتی ہیں. جب ان کی ایج ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بچے اسکول سے آتے ہیں، کس طرح ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. جب تک ماں گھر میں نہیں آتی تب تک بچے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، کہاں کس نے آنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے. جو اپنی ماں ہوتی ہے نا، وہ تو ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، لیکن دوسروں پہ تو ہم بھروسہ نہیں کرتے. دیکھیں اگر نند دیکھ رہی ہے اپنے بچوں کو، بھی اس نے دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے جس طرح وہ شادی سے پہلے دیکھ رہی تھی آپ کے بچوں کو، اب بھی ویسے دیکھے. ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، بھالا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، اس کے بچے تھوڑے سے، یہاں میں نے کچن کا فرش میں نے آج مجھے تھوڑا سا گندا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا اسے بھی اچھی طرح سے صاف کر لوں. تو میں نے صحیح طرح سے اس میں سرف ڈالا، اور تھوڑا سا میں نے ہلکا گرم پانی پہلے اس میں ایڈ کیا، اور پھر اسے ہلکے ہاتھ رگڑ کے نا میں نے اچھی طرح سے فرش کو صاف کر دیا. پھر پانی ڈالتی رہی اور اس کو دھو لیا. اس طرح سے یہ میرا فرش نا بالکل صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا. اچھا جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. دیکھیں دونوں طرف سے بچتی تو ایک عورت ہی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ دونوں کو ہی سپورٹ کریں. دونوں کے لیے ہی قابل احترام ہے کہ دونوں اپنے گھر کو کس طرح سے چلا لے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنے گھر کو پراپر ٹائم دے رہی ہوتی ہیں. بیٹی کا گھر کیا ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے. تو یہی چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو سن کے نا بہت اچھا برا لگا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے بھی شیئر کیا جائے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ وومن ہیں.